بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 9 مارچ اور سوموار کا دن تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے، پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. اسرائیل ایران امریکہ جنگ ایک نئے فیز میں داخل ہو چکی ہے اور یہ فیز پہلے سے کہیں زیادہ خوفناک اور ہولناک نظر آ رہا ہے. ایران کے نئے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی اپنا عہدہ سنبھال چکے ہیں. ان کی تقرری پر صدر ٹرمپ خوش نہیں ہیں بلکہ انہوں نے مسترد کر دیا، جبکہ اسرائیلی فوج نے آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کو بھی نشانہ بنانے اور مارنے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد حالات مزید کشیدہ اور یہ جنگ مزید طویل اور خونی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رجیم چینج آپریشن ایران میں کرنا چاہ رہے تھے صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو، اس میں وہ ہو چکے ہیں ناکام، چونکہ نئے سپریم لیڈر کی ساتھ حلف وفاداری بھی کر لیا ہے ایران کی افواج نے اور مکمل طور پر ان کے ہاتھوں بیعت کر لی ہے اور ان کی تابع داری کا اعلان کر دیا ہے، جس کے بعد ایران کے عوام بھی جشن منا رہے ہیں اور وہ بھی نئے روحانی لیڈر کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے اب یہ لڑائی مزید پھیلے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے دن ہی آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کے پہلے دن ہی تابڑ توڑ حملے کیے گئے اسرائیل پر اور دیگر خلیجی ممالک پر بھی حملے کیے گئے اور ان میں کوئی کمی نہیں آئی، جبکہ دوسری جانب عالمی مارکیٹ جو ہے اسٹاک مارکیٹ وہ بھی کریش کر گئی اور پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ بھی صبح صبح کریش کر گئی. منفی اثرات آ رہے ہیں. کچھ خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کیونکہ اس وقت کہیں زیادہ پیچیدہ مسئلہ پاکستان کے لیے ہو چکا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ سعودی عرب نے مطالبہ کیا ہے پاکستان کی افواج سے اور پاکستان سے کہ وہ ایران پر حملہ کرے، اور ایران سعودی عرب پر حملہ کر رہا ہے اور اس کا جواب پاکستان اور پاکستان کی فوج کو دینا چاہیے، کیونکہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ گئے تھے سعودی عرب. ان کی ملاقات ہوئی خالد بن سلمان سعودی وزیر دفاع سے، محمد بن سلمان کے چھوٹے بھائی ہیں، اور ان کی ملاقات ہوئی MBS کے ساتھ بھی، کراؤن پرنس کے ساتھ، جس کے بعد سعودی صحافی نے یہ ٹویٹ کیا کہ عاصم منیر صاحب نے یہ یقین دلایا ہے کہ وہ ایران پر حملہ کریں گے. یہ خبر ان کی طرف سے آئی ہے اور اس کی خبر کی ابھی تک کوئی تردید نہیں ہوئی، جبکہ اس کے ساتھ ہی ابھی یہ خبر ڈسکس ہو رہی تھی اور اس کے منفی اور مثبت پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا تھا کہ کیا پاکستان کو ایران پر حملہ کرنا چاہیے اور کیا ایران سعودی عرب کی بات ماننی چاہیے، کیونکہ سعودی عرب نے پاکستان کو یاد دلایا ہے عاصم منیر صاحب کو کہ جناب آپ کا اور ہمارا ایک دفاعی معاہدہ بھی ہے. وہ دفاعی معاہدہ جس کے بارے میں نہ ہی پاکستان کی پارلیمان، نہ ہی پاکستان کی کابینہ، نہ ہی پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی اور نہ ہی ہماری کور کمانڈرز جو ہیں وہ اس سے واقف ہیں. یہ ایک خفیہ معاہدہ ہے، ابھی تک کم از کم ہمیں تو کہیں نظر نہیں آیا کہ یہ کہیں ڈسکس ہوا ہو، لیکن سعودی عرب کی طرف سے جب یہ کہہ دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ معاہدہ ہے، اور انہوں نے اوپن سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ یہ ساری بات کی ہے. اب یہ ابھی چیز ڈسکس ہو رہی تھی کہ اب ایک اور خبر آئی آج، اور وہ خبر اس طریقے سے آئی کہ پاکستان نے سعودی عرب کو طویل مدتی اقتصادی تعاون کی 8 اہم درخواستیں دی ہیں، اور پاکستان نے سعودی عرب کی حکومت کے سامنے طویل مدتی اقتصادی تعاون کے تحت 8 درخواستیں پیش کی ہیں، جن میں موجودہ چھوٹے عرصے کے $5 ارب کے ذخائر کو 10 سال کے طویل مدتی سہولت میں تبدیل کرنا ہے. یعنی جو $5 ارب زر مبادلہ کے ذخائر کی صورت میں ایک قرض کی صورت میں پاکستان نے لیا ہوا ہے، ایک کمرشل لون ہے جو ہر 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد اس کو ایکسٹینڈ کروایا جاتا ہے. اب اس $5 ارب کو 10 سالہ طویل مدتی سہولت میں تبدیل کرنے کا ایک درخواست ہے کہ اس کو 10 سال کے لیے آپ منجمد کر دیں. اور دوسری ہے کہ جو پہلے ادھار تیل لیا جاتا تھا، تیل کی سہولت کو $1.2 ارب سے بڑھا کر $5 ارب کرنا اور اس کی مدت میں اضافہ کرنا، اور بیرون ملک پاکستانیوں کی رقوم $10 ارب کی سیکورٹائزیشن کرنا،
اور دیگر امور بھی شامل ہیں۔ یہ پاکستان نے سعودیہ سے 10 سال کے لیے $5 ارب ڈپازٹ اور $5 ارب کی تیل کی سہولت کی درخواست دی ہے۔ یہ یہ جیو اور دا نیوز کی یہ خبر ہے۔ مہتاب حیدر صاحب نے یہ خبر دی ہے، مستند سینئر صحافی ہیں اور انہوں نے خبر دی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خبر درست ہے۔ اب اگر اس خبر کو جو یہ آئی ہوئی ہے جی، اب اگر اس $10 ارب کی خبر کو اور اس کے ساتھ جو پاکستان کی طرف سے حملہ کرنے کا اعلان کیا گیا، یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے اور خبر آ رہی ہے، تو اس کو اگر ملا کر دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ پیچھے بیک ڈور چینل پہ چل رہا ہے، لیکن یہ کسی بھی ایسے فورم پر ڈسکس نہیں ہوا کہ جہاں سے پتہ چلے کہ اس میں کوئی شفافیت ہے، ابھی تک نہ ہی کوئی شیئر کیا گیا ہے۔ دوسری جانب ایک طرف یہ خبریں آ رہی ہیں اور دوسری جانب یہ اطلاعات بھی ہیں کہ اسلام آباد میں کنٹینرز نظر آ رہے ہیں، اور یہی صورتحال ہمارے راولپنڈی کی ہے۔ ایک اور خبر ہے اور وہ ہے پاکستان بلوچستان میں پاک ایران بارڈر پر باقاعدہ طور پہ بڑی فوجی نقل و حرکت نظر آئی ہے، اور وہاں پہ بھی فوج کی موومنٹ نظر آ رہی ہے، اور اطلاعات ہیں کہ زمینی فوج جس میں ٹینکس بھی شامل ہیں ان کو بھی موو کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ معاملہ گڑبڑ ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے اگر وہ اس لڑائی میں شریک ہوتا ہے تو اس کے نتائج جو ہیں وہ غیر معمولی اور خطرناک ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایران نے جو جنگ ہے وہ طویل جنگ لڑنے کا اعلان کیا ہے، اور ان کا خیال ہے کہ کم از کم اس شدت اور حدت کے ساتھ 6 ماہ تک تو یہ لڑائی اسی طرح جاری رہے گی، اور اس کے بعد بھی ہم لڑنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ دوسری جانب چائنا نے اور رشیا نے بھی اس جنگ میں شمولیت اختیار کر لی ہے، تو کیا پاکستان جو ہے وہ چائنا اور رشیا کے اگینسٹ اس لڑائی میں جائے گا، اور کیا ایران پہ براہ راست حملہ کرے گا؟ اور اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی ارادہ ہے تو اس کا پھر رد عمل آئے گا۔ اگر ہم اسلام آباد میں، راولپنڈی میں اور دیگر شہروں میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ سخت ترین اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد کا جو مرکزی امام بارگاہ ہے وہ مکمل طور پر سیل ہے۔ سکردو گلگت بلتستان میں وہاں پہ 3 دن کے لیے کرفیو لگانا پڑ گیا تھا، اور وہاں پہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں اور جو عسکری قیادت کے خلاف غم و غصہ پایا جاتا ہے وہ ناقابل بیان ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف پہلے دن ہی جو احتجاج ہوا تھا ایران پر حملوں کے خلاف اور آیت اللہ خامنہ کی شہادت پہ، اس میں 36 جانیں جو ہیں وہ چلی گئی تھیں اور ان کو شہید کر دیا گیا تھا، ہلاک کر دیا گیا پاکستان کے شہریوں کو، اور وہ سب کے سب موسٹلی اہل تشیع تھے۔ پاکستان میں چونکہ سنی اور شیعہ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں اہل تشیع موجود ہیں، اور نہ صرف پاکستان کے عوام میں موجود ہیں بلکہ اشرافیہ میں موجود ہیں، ہماری بیوروکریسی میں موجود ہیں، سب کے سب ہر جگہ پہ موجود ہیں، اور طویل عرصے سے پاکستان میں کوئی ایسی منفی فضا نہیں پائی جاتی۔ اس اعتبار سے چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں لیکن بڑے پیمانے پہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ اگر اب یہ خدا نخواستہ سعودی عرب پہ حملوں کا جواب اگر پاکستان کی طرف سے ایران پر دیا جاتا ہے تو اس سے جو چنگاری بھڑکے گی وہ خوفناک اور خطرناک ہوگی۔ شاید اسی لیے یہ سارے کے سارے انتظامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، اس کے باوجود کہ محسن نقوی صاحب ہیں انہوں نے اہل تشیع کے علماء سے بات بھی کی، ملاقات بھی کی، لیکن مجھے لگتا یہی ہے کہ فی الوقت اس کو معاملے کو دبایا ہوا ہے اور جبراً دبایا گیا ہے، لیکن یہ کسی وقت بھی معاملہ بھڑک سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اگلی خبر کی طرف، اور کیونکہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ لڑائی لڑ سکے اور پرائی جنگ میں شامل ہو سکے، کیونکہ ایران کو ایک طویل تجربہ پہلے سے موجود ہے عراق کے ساتھ لڑائی لڑنے کا۔ وہ تقریباً 8 سال سے زیادہ وہ جنگ جاری رہی تھی، اور ابھی پاکستان جو ہے افغانستان میں بھی انگیج ہے، اور افغانستان کی ساتھ بھی لڑائی چل رہی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ہو چکا ہے، اور آج پہلے دن ہی 30% تک اضافہ ہوا ہے، اور جو ریٹ ہے آئل کا وہ $117 فی بیرل تک پہنچ چکا ہے، اور برینٹ خام تیل جو ہے
وہ بھی $117 $117.6 تک اس کی قیمت بھی ہو گئی ہے. اور اس طریقے سے ایران نے کہا ہے کہ $200 ارب تک ہم اس کو لے جا سکتے ہیں، اور اگر اتنی وزن برداشت کر سکتا ہے امریکہ اور نیتن یاہو تو اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. یہ بھی ایک اطلاع. دوسری جانب جی اسٹاک مارکیٹ بھی، عالمی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بھی کریش کر گئی، اور وہاں پہ بھی اربوں نہیں بلکہ کھربوں ڈالر جو ہیں وہ ڈوب رہے ہیں. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں آج مندی کا شدید ترین رجحان دیکھا گیا، اور پاکستان اسٹاک مارکیٹ بھی کریش کر گئی، اور 100 انڈیکس میں 12,019 پوائنٹس کی ایک ہی پہلے گھنٹے میں ہی اس کی کمی دیکھی گئی، اور پھر اسٹاک مارکیٹ کو بند کرنا پڑا، اور انڈیکس 1,45,000 تک پہنچ گیا. تو یہ سچویشن اس وقت آ رہی ہے، اور معاملہ پاکستان کا اور پاکستان کی معیشت کا اور پاکستان کے حکمرانوں کے غلط فیصلوں کا یہاں تک پہنچ چکا ہے. کیونکہ DGISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ اور بورڈ آف پیس میں جانا یہ بھی شہباز شریف صاحب کے فیصلے تھے. تو یہ دل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ آپ اکٹھے ہی ہیں، ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ فیصلہ ان کا تھا اور یہ فیصلہ ان کا تھا، کیونکہ فارم 47 آپ نے ہی دیا ہے، اور اگر فارم 47 آپ نے دیا ہے، جعلی نظام آپ نے قائم کیا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے یہ رسپانسبلٹی کہ آپ ان کے اتنے ناز نخرے کیوں برداشت کر رہے ہیں. ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ یہ سب اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں اور اپنے مقدمات ختم کروا رہے ہیں، اور جو ہے اس کا خمیازہ جو ہے وہ آنے والوں کو بھگتنا پڑے گا، اور فوج کو کتنے نفلوں کا ثواب ہے، اور تمام ادارے ان کی خواہش پہ ختم کر دیے گئے. تو اب کیا ہوگا؟ ابھی بھی ہم یہ کہیں گے کہ پاکستان کو ایران پر حملہ کرنے کے بجائے اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے، کیونکہ امریکہ کی طرف سے یہ خواہش بھی آ چکی ہے. ان کے جو کانگریس مین ہیں وہ میڈیا پہ آ کے برملا کہہ رہے ہیں کہ جناب امریکہ یہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جو ہیں وہ ایران کے ساتھ براہ راست جنگ کریں، براہ راست ان پہ حملے کریں. تو معاملہ اتنا سادہ نہیں جتنا کہ نظر آ رہا ہے. دوسری جانب ایک اور خبر جی، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ابھی بھی ٹی وی چینلز پہ نہیں آ سکتے، اور پاکستان کا میڈیا انہیں دکھانے پر ان پہ پابندی ہے کہ وہ نہیں دکھائے گا. دوسری جانب نیتن یاہو کا موقف بڑے جاندار طریقے سے بریکنگ نیوز کے طور پہ آ رہا ہے. اور پھر یہ کہ پاکستان کے عوام جو ہیں ابھی بھی عمران خان صاحب سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا پہلے کرتے تھے. شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے جو فنڈ ریزنگ ہوتی ہے رمضان المبارک میں 3 افطار ڈنر ہوئے ہیں، اور 1.28 ارب روپیہ جو ہے وہ 3 افطار ڈنر میں پاکستان کے عوام نے شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے دیا ہے. اور جب یہ صورتحال ہو، یہ سچویشن ہو، تو ہم یہ کہیں گے کہ جناب ماضی کو بھول کر آگے بڑھیں اور واپس آئیں، اور واپس آ کے جو پاکستان کے عوام کے ساتھ جڑیں، اور یہ جھوٹے بے بنیاد مقدمات کا سلسلہ ختم کریں. 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن سے نکلیں، کیونکہ کل بھی ابھی پچھلے ہفتے بھی سزائیں سنائی گئی ہیں، اور سزائیں سنا کر پاکستان تحریک انصاف کے تمام رہنماؤں کو، موسٹلی ارکان پارلیمان کو، سینیٹرز کو، سیاسی جماعتوں کے قائدین کو، ان سب کو آپ نے سزا سنا دی ہے 10 سال. اور اس میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں شہباز گل جیسے کہ جو کہ پاکستان میں موجود ہی نہیں تھے. تو اس طرح کی ایک پتہ نہیں آپ کو یہ کون مشورے دے رہا ہے اور کون یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور آپ یہ سب کچھ ہونے کیوں دے رہے ہیں. تو اس لیے جناب آپ نکلیے اس خوف سے، ان جو آپ کے ہاں انٹرنل سیکورٹی ہے، انسیکورٹی ہے بلکہ، جو عدم تحفظ کا شکار ہیں، آپ اس سے نکلیں اور پاکستان کا سوچیں، ورنہ حالات پہلے سے کہیں زیادہ خراب ہوں گے اور معاملات پہلے سے کہیں زیادہ بگڑ جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب سے امریکی سفارتکاروں کو نکل جانے کا حکم دیا ہے امریکہ نے، جبکہ UAE سے 4,000 یہودیوں کو نکالا جا رہا ہے. ان کا بھی انخلاء شروع ہو چکا ہے، اور اس کو متحدہ عرب امارات کی جو حکومت ہے
وہ اپنے خرچے پر 4000 یہودیوں کو بحفاظت وہاں سے نکال رہی ہے۔ تو معاملات کافی سنجیدہ ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔